إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، اس سے پہلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جس طرح سے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادت کی حفاظت کرنے، اسے ضائع ہونے سے بچانے کا انتظام کریں اور ایسے تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں جو ہماری عبادتوں کو برباد کر دینے کا سبب ہو. ان میں سے 3 اعمال میں نے ذکر کیے تھے. ایک تو شرک، دوسرے تعلیم اور عبادت پر غرور، اور تیسرے ایسے گناہ کا انجام دینا جس کا گناہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے، اور چوتھی چیز ہے ظلم. اسی ظلم کے تعلق سے بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ظلم قیامت کے دن انسان کے اعمال کو برباد کر دینے، انسان کی نیکیوں کو دریا برد کر دینے کا سبب ہے. ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے ذمہ واجب تھی، آپ نے اسے ادا کرنے میں کوتاہی کیا، یا تو غلطی سے یا جان بوجھ کر. تو اس لیے ظلم کا دائرہ ہماری پوری انسانی زندگی کو محیط ہے. جب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نازل فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد ظلم سے اپنے آپ کو متلبس نہیں کیا، ظلم میں اپنے آپ کو گرفتار نہیں کیا، ان کے لیے قیامت کے دن امن ہوگا اور وہی لوگ ہدایت یاب ہوں گے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. تو صحابہ کو بڑا خوف لاحق ہوا. صحابہ ڈر گئے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا، ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر زیادتی نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ أَوَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ظلم سے بچایا ان کے لیے قیامت کے دن امن اور ہدایت ہوگی. ہم میں سے ہر آدمی ظلم کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاملہ ایسا نہیں جیسا تم سمجھتے ہو، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. جیسا کہ نیک بندے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، کیونکہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہ ظلم جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شروع ہو کر
مخلوقات کے باہمی تعلقات کے ارد گھومتا ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کر غلط جگہ پر رکھنے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے جو مناسب مکان اور مقام اللہ نے متعین کیا ہے اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ ڈالنے کی کوشش کی جائے تو یہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ، جس نے اپنے بھائی کو ایسا مشورہ دیا جس کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، جانتا ہے کہ یہ بہتر مشورہ نہیں ہے، مگر جان بوجھ کر غلط مشورہ دیا تو اس نے خیانت کیا، اس کے ساتھ خیانت کیا، یعنی اس کے ساتھ ظلم کیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ أَخُوكَ فَانصَحْهُ، جب تمہارا بھائی تم سے نصیحت طلب کرے، خیر خواہی طلب کرے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اب اس نے آ کے پوچھا، آپ سے مشورہ لیا، یار میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، وہ کام میرے لیے کیسا لگے گا، کیسا رہے گا؟ آپ نے مشورہ دیا کہ نہیں یہ کام تمہارے لیے ذرا بھی مناسب نہیں ہے اور تم اس کو نہیں کر سکتے، اس نے سمجھ لیا کہ آپ نے اچھا مشورہ دیا ہے، لیکن پھر بعد میں آپ خود وہی کام کرنے لگے۔ جو مشورہ اس نے دیا تھا اس کو آپ نے بتایا کہ غلط ہے، اور اس کے بعد خود آپ اسی راستے پر اپنے آپ کو ڈال رہے ہو۔ کا مطلب کہ آپ نے جان بوجھ کر اس کے ساتھ خیانت کیا ہے، جان بوجھ کر اسے غلط مشورہ دیا ہے۔ یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے، یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انزل الناس منازلهم، لوگوں کے جو درجات ہیں ان درجات کے اعتبار سے ان سے معاملہ کرو۔ اگر باپ ہے تو باپ کا ایک درجہ ہے، اسے اس درجے پر رکھا جائے۔ اب اگر کوئی باپ کو بیٹا بنانے کی کوشش کرے، باپ کو بھائی بنانے کی کوشش کرے تو یہ باپ کے ساتھ ظلم ہے۔ اولاد ہیں، بیٹے ہیں، بیٹوں کا حق ہے والدین پر کہ ان کی اولاد ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے بیٹوں پر زیادتی کرتے ہوئے ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا چاہے، ان کے حقوق کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا چاہے تو یہ اولاد پر ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے مال میں جیسے آپ کے بیٹوں کا حصہ رکھا ہے، ویسے ہی آپ کے مال میں آپ کی بیٹیوں کا بھی حصہ رکھا ہے۔ بیٹوں کو حصہ دینا اور بیٹیوں کے حصے کو ہڑپ کر جانا یہ بیٹیوں پر ظلم ہے، یہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ آپ بازار میں بیٹھے ہوئے ہو، دوسرا آدمی راستے سے گزر رہا ہے، آپ اس کو اشارہ کر رہے ہو، اشارہ کر کے اسے حقیر اور اسے ذلیل کرنا چاہتے ہو، یہ اس پر ظلم ہے۔ آپ نے کسی کو جان بوجھ کر اپنے طنز کا نشانہ بنایا، اس کو مذاق اڑانا چاہا، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کیا، یہ اس آدمی پر ظلم ہے۔ آپ نے ایک کی بات سنی، سننے کے بعد اس نے آپ سے بات کیا اور آپ جا کر کے اسے دوسرے کو بتاتے ہیں، فلاں نے تو ایسا کہہ رہا تھا، فلاں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا، یہ ظلم ہے اس آدمی پر جس کی بات آپ نے جا کر کے وہاں پھیلائی ہے۔ کیونکہ اگر وہ اس سے کہنا چاہتا تو آپ سے کیوں کہتا، وہ سیدھے اس سے جا کر کے کہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا تکلم الرجل بامر ثم اشار فهو امانۃ، کہا کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی سے کوئی بات کرے، کوئی آدمی کسی معاملے میں کسی سے گفتگو کرے اور اس کے بعد اشارہ کرے کہ چپ رہنا، اور اس کے بعد اس نے اس کو بتا دیا تو یہ خیانت ہے، اور اس کو پوشیدہ رکھنا یہ امانت ہے۔ گویا کہ بات میں بھی امانت ہوتی ہے۔ کوئی بات آپ سے سنی، کسی نے آپ سے کوئی بات کہی، کسی نے کسی بارے میں آپ سے مشورہ دیا اور آپ نے اس کو جا کر کے دوسروں کو بتا دیا، غیر متعلق بات ہے، بلا وجہ جا کر کے دوسروں کو آپ خبر دے رہے ہو، یہ خیانت ہے، اور یہ جس کی بات آپ نقل کر رہے ہو یہ اس پر ظلم ہے۔ یہ ظلم کی وہ شکلیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو تصور میں نہیں آتا، جسے آپ سوچتے نہیں ہو، آپ سمجھتے ہو کہ ہم نے بیوقوف بنا دیا۔ لیکن سنو میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو کیونکہ یہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں بن کر کے آئے گا، انسان کو اندھیرے میں گم کر دے گا، اسے راستہ نظر نہیں آئے گا۔ گویا کہ یہ ظلم قیامت کے دن میدان محشر میں جب انسان کو راستے کی روشنی کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو ظلم اس کو گھیرے ہوئے ہوگا، اسے چاروں طرف کہیں دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ
وہ ظلمتوں کے اور تاریکیوں کے گرداب میں پھنسا ہوا ہوگا۔ تو الظلم و ظلمات یوم القیامہ، ایک تاریخی نہیں کئی تاریکیاں ہوگا یہ ظلم۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، یہ بھی بخاری کی روایت میں ہے، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا دعوۃ المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، مظلوم کی بددعا سے بچو، یہ قیامت کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے ہی اڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ جاتا ہے جیسے چنگاری اڑتی ہوئی تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا دعوۃ المظلوم ولو كان فاجرا ففجوره على نفسه، کہا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، اگرچہ کہ مظلوم فاسق اور فاجر ہے، اس کا فسق و فجور اس کے لیے ہے، مگر اس کی بددعا عرش سے جا کر ٹکراتی ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں کہا دعوت المظلوم مستجابۃ وإن كان من کافر، کہا کہ مظلوم کی بددعا مقبول ہوتی ہے اگرچہ کہ مظلوم کافر ہو، اگرچہ کہ بددعا کرنے والا کافر ہو، اس کی بھی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر ظلم کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے بعزتی و جلالی لانصرنک ولو بعد حین، میری عزت و جلال کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کہ کچھ وقت کے بعد، اگرچہ کہ کچھ فاصلہ گزر جانے کے بعد میں تیری مدد کروں، مگر میں ضرور مظلوم کی مدد کروں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین بددعائیں اور تین دعائیں یقینی طور سے قبول کر لی جاتی ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا یقیناً اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے، اس میں کوئی تردد کی بات نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ مظلوم آدمی ظلم نہ کرے، مظلوم آدمی دوسری زیادتی نہ کرے۔ مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنو میرے دوستو، یہ میری بات نہیں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا استقبل المسلمان وعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم، کہا کہ جب دو مسلمان آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، بیٹی اور بہن کی کہانی گناتے ہیں، تو اس کا جتنا گناہ ہوگا وہ سب کا سب اس کو ملتا ہے جس نے اس کو شروع کیا ہے، جس نے اس نے پہل کیا ہے، کیونکہ اگر وہ پہلے گالی نہیں دیتا تو دوسرا اس کو گالی نہیں دیتا، اس لیے دونوں کا گناہ وہ اٹھائے گا جس نے گالی دینے میں پہل کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مظلوم آدمی حد سے آگے نہ بڑھے، مظلوم آدمی زیادتی نہ کرے۔ ایسی صورت میں جب مظلوم زیادتی نہیں کرتا، صرف جواب دیتا ہے، صرف بدلہ لیتا ہے، تو جتنا گناہ ہوگا سب کا سب کس کو ملے گا؟ جس نے گالی دینے میں پہل کیا تھا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ظلم انتہائی خطرناک نتائج کا حامل ہے، انتہائی سنگین نتائج بھگتنے کے لیے انسان کو تیار کر دینے والا عمل ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كان له على اخيه مظلمة من عرض او شيء فليتحلله قبل يوم القيامة يوم لا درهم ولا دینار، کہا جس کا اپنے بھائی سے کوئی حق متعلق ہو، جس نے اپنے بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو، آبرو ہو یا کوئی دوسری چیز ہو، تو اس کو قیامت سے پہلے ابھی حلال کر لے، قیامت سے پہلے اس کا تصفیہ کر لے، کیونکہ جس دن نہ روپیہ ہوگا نہ پیسہ ہوگا، لیکن نیکیوں کا تبادلہ کیا جائے گا۔ کیسے؟ مظلوم آئے گا، رب سے فریاد کرے گا، تو ایسی صورت میں ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر ظالم کی نیکیاں ختم ہو گئی تو مظلوم کے گناہ ظالم کے سر لاد دیے جائیں گے، مظلوم کے گناہ ظالم کے سر لاد دیے جائیں گے۔ دنیا میں تو بہت بڑا فرعون تھا،
خاندان بہت بڑا تھا، اقتدار بہت عالی تھا، اس کے سکے کی کنجیاں دنیا میں چلا کرتی تھی، دنیا میں کسی کو طاقت نہیں تھی کہ نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھ سکے، مگر میرے رب کے سامنے جب قیامت کے دن خاندان سے الگ ہو کر، رشتہ داروں اور بہی خواہوں سے جدا ہو کر، اپنی سارا کر و فر دنیا میں چھوڑ کر رب کے سامنے تنہا حاضر ہوگا، نہ بدن پہ لباس ہوگا، نہ پیر میں جوتا ہوگا، اور نہ ہی سر ڈھکنے والی کوئی چیز ہوگی، ننگے بدن میرے رب کے سامنے حاضر ہوگا۔ اس وقت یہ طاقت کام آئے گی کیا؟ اس وقت یہ جاؤ حشم آپ کی مدد کرنے آئے گا کیا؟ سنو میرے دوستو، مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون من المفلس؟ صحابہ سے کہا تم جانتے ہو کہ محتاج، فقیر، قلاش کون ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، ہم میں سے تنگ دست وہ ہے جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو اور نہ سامان زندگی ہو، نہ اسباب دنیا اس کے پاس ہو، وہ مفلس ہے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَكِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَقَدْ ضَرَبَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت، یعنی امت محمدیہ میں فقیر اور محتاج وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، روزے لے کر کے آئے گا، نماز لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، سب کچھ نیکیوں کا ایک جمگھٹا لے کر کے آئے گا۔ بعض دوسری روایت میں یا کہ حسنات امثال الجبال، پہاڑ کی طرح سے نیکیاں لے کر کے میدان محشر میں آئے گا، لیکن اس کو گالی دی ہے، اس پر تہمت لگائی ہے، اس کا مال لے لیا ہے، اس کو برا بھلا کہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسے گالی گلوچ دیا ہے، اس کے بعد جو جس کا حق لیا ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس نے میرا مال لے لیا تھا، چلو ایسا کرو اس مال کے بدلے میں اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ وہ آئے گا اس نے مجھ کو گالی دیا تھا، میں اس کو جواب نہیں دے سکتا تھا، چلو اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دو، جس کو گالی دیا تھا اس کو دے دو۔ دوسرا آئے گا میرا مذاق اڑایا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے رسوا کیا تھا مخلوق کے سامنے، اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ نیکیاں ختم ہو گئی، نیکیاں ختم ہو گئی، وہ پہاڑ جیسے نماز اور روزہ اور زکوٰۃ سب ختم ہو گیا، اب بھی مظلوموں کا سلسلہ باقی ہے، ابھی اور لوگ تقاضا کرنے والے ہیں، تو اب ایسی صورت میں مظلوم کے جو گناہ ہیں وہ ظالم کے ساتھ ڈال دیے جائیں گے، اور اس کے بعد نیکیاں ختم، گناہ لازم، تو کہاں جائے گا ایسا انسان؟ نیکی کیا تھا، نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، زکوٰۃ کیا تھا، بھلائی کا حکم دیا تھا، برائی سے روکا تھا، مگر حقوق العباد کے بارے میں غفلت برتتا تھا، حقوق العباد کی سنگینی کو محسوس نہیں کرتا تھا، بندوں کے باہمی حقوق کی رعایت نہیں کرتا تھا، اپنے غرور، اپنے نشہ اور اپنے اقتدار کے سنتراش میں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن رب کے سامنے جب حاضر ہوگا تو سب کچھ کرنے کے بعد دنیا میں کہتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، کس کی ہمت ہے اس گاؤں میں کہ مجھ سے زبان لڑا سکے، کس کے پاس طاقت ہے کہ میری نظر میں نظر ملا کر مجھ سے بات کر سکے، مگر کرے گا بات وہاں میرے رب کے سامنے تب پتہ چلے گا کہ کتنی طاقت آپ کے پاس ہے۔ سارے گناہ آپ کے سر لاد دیے گئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انصاف کر دیا۔ اب یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ حقوق کا غصب کرنا آپ تو دنیا میں بہت معمولی بات سمجھتے ہو نا، اس کا کوئی مطلب آپ کی نظر میں نہیں ہوتا، گویا کہ ایک مکھی بیٹھتی آپ نے اللہ کو جہاں کیا، اتنا بھی آپ کو احساس نہیں ہوتا، لیکن آپ سن لو دکانوں پر، بازاروں میں، چائے خانوں میں اور اپنی ذاتی مجلسوں میں بیٹھ کر جو آپ اللہ کے بندوں کو اپنے طنز کا نشانہ بناتے ہو، اپنی تصدیق کا نشانہ بناتے ہو، مزے لیتے ہو دوستوں کی آبرو سے کھلواڑ کر کے، وہ آپ کے اعمال کو برباد کر دینے کا سبب ہے، وہ آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دینے کا سبب ہے۔ دنیا میں بہت مزہ آتا ہے یار، بہت اچھی مجلس ہوتی ہے آپ کی، گھنٹوں آپ بیٹھے رہتے ہو، گھنٹوں آپ اکٹھا کرتے رہتے ہو، کوئی اکتاس نہیں ہوتی کیونکہ مجلس بہت شاندار ہے، مگر کیوں؟ اللہ کے بندوں کا گوشت کھایا جا رہا ہے، ان کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کی بے عزتی کرنے کی ترکیبیں اپنائی جا رہی ہیں، اللہ کے بندوں کو ذلیل کرنے کے لیے سازشوں کے طریقے رچے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہاں گئی آپ کی ساری عقل؟
کہاں گئی آپ کی فرعونیت؟ ذرا ایک بات ٹھنڈے دل سے سوچو میرے دوستو، غور کرو۔ ٹھنڈے پانی سے سردی کے موسم میں وضو کر کے آئے تھے نماز پڑھنے، سخت پریشانی کے عالم میں اللہ کے لیے زکات نکالا تھا، سخت دشواری کے عالم میں اپنا مال محتاج اور فقیر کو دیا تھا کیونکہ اسے ضرورت تھی، سخت دھوپ میں مئی اور جون کے سخت گرم موسم میں بھوک اور پیاس رہ کر اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا، مگر بدلا ثواب اجر نیکی کہاں گئی میرے دوستوں؟ کس کھانے میں آپ نے ڈال دیا اپنی نیکیوں کو؟ بہت مزہ آتا ہے دنیا میں، یہ مزہ آپ کی تباہی کا راستہ ہے میرے دوستو۔ یہ جو آپ مزے لیتے ہو گھروں اور چوراہوں میں، یہ آپ کی بربادی کا دروازہ کھولنے کا سبب ہے، اس لیے اس بات کو نوٹ کر لو، اسے غور سے اپنے دل میں بیٹھا لو اور یاد کر لو۔ قیامت کے دن جب رب کے دربار میں آپ آؤ گے، وَكُلٌّ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، میں اور آپ پوری دنیا تنہا تنہا اکیلے اکیلے رب کے سامنے حاضر ہوگی، کوئی بچاؤ کرنے والا نہیں آئے گا۔ میرے دوستوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ظلم انسان کی نیکیوں کو برباد کر دینے کا سبب ہے۔ ظلم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی زمین بےایمانی کر لی، آپ نے کسی کا گھر بےایمانی کر لیا، آپ نے کسی کا حصہ ہڑپ کر لیا، ظلم یہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ظلم زندگی کے ان تمام مراحل اور ان تمام مسائل کو شامل ہے جس کو آپ شریعت کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ کے حکم کو پامال کر کے اپنی مرضی، اپنے نفس اور اپنی چاہت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرتے ہو، وہ سب کا سب ظلم میں داخل ہے، وہ ساری چیزیں ظلم ہیں، اور وہ ساری چیزیں آپ کی عبادتوں کو باطل کر دینے والی ہے، آپ کی عبادتوں کو اکارت اور برباد کر دینے والی ہے۔ ابو یعلا نے اور احمد نے اور طبرانی نے، ابو یعلا نے مسند میں، احمد نے مسند میں اور طبرانی نے المعجم الکبیر میں بسند صحیح روایت کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان قد یئس ان تعبد الاصنام فی ارض العرب ولکنه یرضى لكم بالمحقرات وهي المحبطات واتقوا الظلم ما استطعتم فإنه يأتي يوم القيامة بصحيفة من أعمال يرى أنها تنجيه ولكن لا يزال طالب يأتي الله تعالى يا رب قد شتمني يا رب قد ظلمني فيعطى من سيئاته عليه فإذا فنيت حسناته تطرح عليه سيئاتهم ثم طرح في النار۔ کہا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ عرب کی سرزمین پر بتوں کی پوجا کی جائے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ سرزمین عرب میں بت پرستی ہو، اس سے شیطان مایوس ہو چکا ہے، لیکن وہ راضی ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، وہ خوش ہے کہ معمولی معمولی گناہ تم انجام دو گے، اور یہی معمولی گناہ تمہیں ہلاک کر دینے والے ہیں، یہی معمولی گناہ جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو یہی تمہیں برباد کر دینے والے ہیں۔ جتنا ممکن ہو تم ظلم سے بچو، جتنا استطاعت رکھتے ہو ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ قیامت کے دن انسان اعمال کا دفتر لے کر کے آئے گا اور سمجھ رہا ہوگا کہ آج مجھے نجات مل جائے گی، وہ سمجھ رہا ہے کہ آج میں نجات پا جاؤں گا کیونکہ اعمال کا ایک پہاڑ میرے پاس ہے۔ لیکن اس کے بعد حدیث کا لفظ ہے کہ بندہ آئے گا اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، اس نے میرا حق مار لیا تھا، اس نے میرا حصہ ہڑپ کر لیا تھا، اس نے بغیر کسی سبب کے میرا مذاق اڑایا تھا، اس نے میری آبرو کو سرے عام نیلام کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا کہ مظلوم کی نیکیاں ظالم کو، نیکیاں ختم ہو گئی تو مظلوم کی برائیاں ظالم کے سر لاد دی جائیں گی، اور وہ نجات پانے والا اعمال کا پہاڑ لے کر آنے والا انسان جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی مثال ایسے ہے
اس کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگ سفر میں نکلے، اسی حدیث کا ٹکڑا ہے وہ، کچھ لوگ سفر میں نکلے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے کھانا پکانے کے لیے، آگ نہیں ہے، ایندھن نہیں ہے، تو ان میں سے ہر آدمی ادھر ادھر چلا گیا، کیا کرنے کے لیے؟ لکڑی تلاش کرنے کے لیے، ایندھن لانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ایک لکڑی سب لے کر کے آئے، اور اس کے بعد ایندھن جلایا اور کھانا پکایا، اور جو پکانا چاہتے تھے سب پکا کر کے تیار کر دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کچھ نہیں تھا ان کے پاس، مگر سب نکل گئے، ایک لکڑی ایندھن جلایا، آگ جل گئی اور کھانا پکا دیا۔ ایسے ہی گناہ کا حال ہے، ایک گناہ، ارے یہ تو معمولی گناہ، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے گناہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی کوئی گناہ، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ گناہوں کا ایک پہاڑ انسان کے سر پر جمع ہو جائے گا، گناہوں کا ایک انبار انسان جمع کر لے گا۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، آپ 60 سال جیتے ہو، 70 سال جیتے ہو، 80 سال جیتے ہو، 50 سال تک، 70 سال تک رب کی نافرمانی کرتے ہو، یاد رہتی ہیں ساری باتیں کیا؟ آج سے 30 سال پہلے کس کو گالی دیا تھا، یاد رہتا ہے کیا؟ آج سے 30 سال پہلے کس کا راستہ روکنے کی کوشش کیا تھا میں نے، یاد رہتا ہے کیا؟ آج سے 30 سال پہلے کس کے راستے پر گندگی ڈالی تھی میں نے، یاد رہتا ہے کیا؟ میں نے کب کس کے راستے کو بند کرنے کی ناجائز کوشش کیا تھا، یاد رہتا ہے 40 سال کے بعد کیا؟ مگر کیا رب کے فرشتے بھی اس سے بھول جاتے ہیں؟ آپ کے نامہ عمل کا دفتر بھی اسے نظر انداز کر دے گا؟ نہیں میرے دوستو، گناہ کرنے کے بعد ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کیا گناہ کیا، مطلب میرے پاس کون گناہ ہے؟ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون سا گناہ کرتا ہے۔ لیکن آپ سوچو، رب العالمین نے یہ جو نعمتیں دیا ہے، رب العالمین نے آپ کو جو نوازشیں کی ہے، سانس لینے سے لے کر سونے اور جاگنے سے ہوتے ہوئے پانی اور دانا تک، یہ نعمتیں کس کا بدلہ ہے؟ کون سا کام کیا ہے آپ نے کہ آپ کو سانس دیتا ہے، آپ کو ہوا دیتا ہے، آپ کو دھوپ دیتا ہے، آپ کو پانی دیتا ہے، آپ کو روزی دیتا ہے، آپ کو رشتے دیتا ہے، آپ کو خاندان دیتا ہے، آپ کو آبرو دیتا ہے، آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کو خاندان میں سرفرازی عطا فرماتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کس عمل کا بدلہ ہے یہ جو احسان کر رہا ہے رب العالمین، یہ جو اللہ رب العالمین آپ پر منتیں کر رہا ہے، اس کا بدلہ کبھی آپ زندگی میں ادا کرتے ہو؟ اس کا احسان کبھی چکاتے ہو آپ؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو کبھی شمار کر کے دیکھو تو پہلے، آپ کبھی تنہائی میں سوچ کر دیکھو تو پہلے، یہ سانس جو دل کے اندر گئی ہے وہ واپس آئے نہ آئے، کون جاتا ہے واپس؟ کس کا کرم ہے کہ یہ سانس آتی اور جاتی ہے؟ کس کی مہربانی ہے کہ آپ ٹھنڈے پانی پی کر اسے ہضم کر لیتے ہو؟ کس کا کرم ہے کہ کھانا کھانے کے بعد یہ کھانے کے مفید اجزاء آپ کے بدن کو طاقت دیتے ہیں اور مضر اجزاء دیگر راہوں سے نکل کر آپ کے بدن کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں؟ کس کا کرم ہے یہ؟ کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے، رب کی نعمتوں کی ناشکری آپ کرتے ہو، رب کے احسان کو فراموش آپ کرتے ہو، رب کے سامنے عاجزی کے اظہار سے گریز آپ کرتے ہو، اور آپ کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے؟ واہ، ذرا سوچو میرے دوستو۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بیہقی کی کتاب البعث والنشور کی صحیح روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان نیکیاں لے کر کے آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، اور پھر اس کے حق کا مطالبہ کرنے والے لوگ بھی اس کے پیچھے لگے رہیں گے، اسی کے پیچھے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والے لوگ بھی آئیں گے، یہاں تک کہ یہ مطالبہ، یہ حقوق کی ادائیگی اس کی نیکیوں کو ختم کر دے گی، اور پھر اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، پھر اسے نیکیوں کے باوجود جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکیاں مطلوب ہیں، عبادت مطلوب ہے، بندگی مطلوب ہے، رب کے سامنے عاجزی کا اظہار مطلوب ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنے کی کوشش بھی ہونی چاہیے، اسے بچانے کی فکر بھی ہونی چاہیے، اسے محفوظ رکھنے کی کوشش بھی ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو ظلم کی تمام شکلوں سے، چھوٹی یا بڑی تمام شکلوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چند بالشت زمین کے لیے، زمین کے چند بالشت حصے کے لیے انسان اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا مذہب اور اپنی آخرت سب کچھ بیچ دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اس کے باوجود کہتا ہے میں دنیا کا سب سے بڑا مستقیم انسان ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا انسان ہوں۔ کیا بے غیرتی ہے،
کیا بے حسی ہے، کیا بے ضمیری ہے. ذرا آپ کبھی سوچو، زمین کی بارش کا یہ ٹکڑا جس کے لیے آپ نے جھوٹ بولا ہے، جس کے لیے آپ نے دھوکہ دیا ہے، جس کے لیے آپ نے فراڈ کیا ہے، جس کے ذریعے آپ نے دوسرے کو حقوق کو غصب کیا ہے، اس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، من اخذ شبرا من الارض من غیر حق توقه یوم القیامۃ من 7 اراضین. جس نے زمین کا ایک بالش، ایک حصہ برابر انگلی جس نے کسی کی ظلمن ناحق طریقے سے لے لیا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا ہار اس کے گلے میں پہنایا جائے گا. یہ زمین ایک ہی نہیں ہے، جیسے ایک زمین ہے اسی جیسی 7 زمینیں اس کے نیچے پائی جاتی ہیں. ان 7 زمینوں کا ہار انسان کے گلے میں اللہ تعالیٰ پہنائے گا. لا سکو گے، اٹھا سکو گے اس بوجھ کو؟ 42 پر زمین پہ مانی کیا تھا، کچھ نہیں کر سکتے اس زمین سے. ایک اینٹ کے ذریعے بھی آپ کچھ نہیں بنا سکتے، مگر لا دے گا رب العالمین آپ کے گلے میں. لے کر کے آ سکو گے اللہ کے ہاں، لا سکو گے میدان محشر میں. سوچو میرے دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے ایک 42 زمین کسی کی ظلم بطور ظلم ہڑپ کر لیا تو قیامت کے دن سے کہا جائے گا کہ اس زمین کو کھود کر لاؤ میدان محشر میں. وہ زمین جو بےایمانی کیا ہے اسے کھودو اور کھود کر لاؤ میدان محشر میں. لا سکو گے؟ دنیا میں تو طاقت ہے، دنیا میں تو اقتدار ہے، کر سکتے ہو. آپ کو قانونی داؤپیش معلوم ہے، آپ کو کورٹ اور کچہری کی پیچیدگیاں معلوم ہے، آپ دوسرے کو کمزور بنا کر اسے نیچا دکھا سکتے ہو، مگر اللہ کے سامنے اسے بھی دھوکہ دے دو. کیا کرو؟ رب کی عدالت کو بھی چیلنج کر سکتے ہو کیا آپ لوگ؟ رب کی بارگاہ سے بھی آپ کی قانون دانی آپ کی حفاظت کر سکتی ہے کیا؟ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے میرے دوستو، یہ بہت ضروری چیز ہے زندگی کی، کیوں ہماری ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، ارے وہ فلاں آدمی نے میری زمین بےایمانی کر لیا ہے، میرا اس سے جھگڑا چل رہا ہے. ام المؤمنین کہا چھوڑ جانے دو، لے جانے دو، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ایک 42 زمین بےایمانی کیا، جس نے ایک 42 زمین ہڑپ کر لیا، قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. اس لیے ابو سلمہ چھوڑ دو، جانے دو، لے جانے دو تمہارا حصہ. وہ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ دے گا. بہرحال یہ ہے ظلم. اس ظلم کو آپ بہت معمولی سمجھتے ہو، اس کی سنگینی کو آپ محسوس نہیں کرتے ہو، لیکن میرے دوستوں سوچو، آپ دھیان سے غور کرو اور نتیجہ نکالنے کی کوشش کرو. دنیا میں آپ کے بہت سے حوالی مواری ہیں، آپ کا خاندان ہے، آپ کے مددگار ہیں، آپ کا لاہور لشکر ہے، آپ کی دولت ہے، آپ کا قبیلہ ہے، آپ کے جاننے والے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، مگر میرے رب کے سامنے جب آپ آؤ گے تو کون آئے گا آپ کی مدد کرنے؟ کون آئے گا آپ کی طرف سے رب کے دربار میں وکالت کرنے؟ انبیاء کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں گے، اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ محفوظ رکھ، اے اللہ سلامت رکھ. انبیاء یہ دعا کر رہے ہوں گے. آپ کے کام کون آئے گا میرے دوستوں؟ آپ کی مدد کو کون اٹھے گا؟ اس لیے ابھی فرصت ہے ہمارے پاس، ابھی اللہ کی طرف سے موقع ہے ہمارے پاس. اس کو غنیمت سمجھو میرے دوستو، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. رب سے عہد باندھو، رب سے وعدہ کرو، رب سے عزم کرو کہ ہماری آئندہ کی زندگی ان تمام بلیتوں اور ان تمام آفتوں سے پاک ہوگی، ان تمام گناہوں سے ہم اپنے آپ کو مبرہ رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے عہد و پیمان باندھو اور آئندہ کی زندگی کے لیے عزم کر کے خود کو اللہ کی راہ پر ڈالنے کی کوشش کرو. ورنہ یہ جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ جو فرامین نبی میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے، یہ صرف حدیث کی بات ہے، میری اپنی کوئی بات نہیں ہے میرے دوستوں. یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہدایات اور ان کے بیان کیے ہوئے قوانین زندگی ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور بس میری اپنی کوئی بات نہیں، میری اپنی کوئی چاہت نہیں، میری اپنی کوئی مرضی اس میں داخل نہیں ہے. صرف اور صرف نبی کی سنتوں کو آپ تک پہنچانے کی طرف ہے، نبی کے پیغام کو آپ کے کانوں میں داخل کرنے کی تمنا ہے. اور بس اس لیے آپ سنجیدگی کے ساتھ
ان باتوں کو اپنے دل میں بیٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔